پاکستان میں ہر سال ہزاروں خواتین ظلم، زیادتی اور ہراسانی کا شکار ہوتی ہیں۔ کہیں کسی بہن کی عزت لوٹ لی جاتی ہے، کہیں کسی بیٹی کو غیرت کے نام پر قتل کر دیا جاتا ہے، اور پھر انصاف کے نام پر صرف فائلوں میں گم مقدمے اور کبھی ختم نہ ہونے والی سماعتیں۔ ہر روز ہمیں ایسی خبریں دیکھنے کو اور سننے کو ملتی ہیں جو ہمارے ضمیر کو جھنجھوڑ کر رکھ دیتی ہیں۔ لاہور میں موٹر وے پر خاتون کے ساتھ زیادتی، قصور میں ننھی زینب کا بہیمانہ قتل، کراچی میں بس ہوسٹس کا قتل، یہ سب واقعات آئے روز ہماری نگاہوں سے گزرتے رہتے ہیں۔ پاکستان میں ریپ اور تشدد کے کیسز میں سزا کی شرح نہ ہونے کے برابر ہے۔ سالوں مقدمے چلتے ہیں، گواہ ڈر کے مارے پیچھے ہٹ جاتے ہیں اور مجرم آزاد گھومتے پھرتے رہتے ہیں۔ 2019 میں ایک رپورٹ کے مطابق پاکستان میں ریپ کے کیسز میں سزا کی شرح صرف 2 سے 3% ہے، یعنی 100 میں سے 97 مجرم آزاد۔ ڈان اخبار کی ایک رپورٹ کے مطابق پنجاب میں عصمت دری کے 4641 واقعات میں صرف 20 کیسز میں سزا ہوئی ہے، جبکہ سندھ اور بلوچستان میں عصمت دری کے جرائم میں مجرموں کو سزا کی شرح 0 ہے۔ یہ ایک انتہائی الارمنگ اور افسوسناک صورتحال ہے۔ رپورٹ کے مطابق پاکستان میں عصمت دری اور غیرت کے نام پر قتل میں سزا کی شرح 0.5%، اغوا کے کیسز میں 0.1% اور گھریلو تشدد کے کیسز میں 1.3% ہے۔ گویا مجرم قانون کی کمزوری، قانون نافذ کرنے والے اداروں اور عدالتی نظام کی خرابیوں کا فائدہ اٹھا کر دندناتے پھرتے ہیں۔ افسوسناک صورتحال یہ ہے کہ 2024 میں پاکستان میں ہر دن 67 اغوا اور 19 ریپ کے جرائم ہوئے ہیں، جبکہ خواتین کے ساتھ اس ظلم کے تدارک کے لیے پاکستان میں محکمہ پولیس میں خواتین پولیس کا تناسب صرف 2% ہے۔ ہمارے سیاستدان ہر واقعے پر مذمت کے بیانات تو دیتے ہیں، لیکن عملی اقدامات کے معاملے میں بالکل 0 ہے۔ پولیس کے نظام میں کبھی کوئی بہتری نہیں آئی، قوانین موجود ہیں مگر عمل درآمد نہیں ہوتا۔ وکٹم بلیمنگ یعنی متاثرہ کو ہی قصوروار ٹھہرانا، یہ ہمارے ہاں عام ہے۔ آخر یہ کب تک چلے گا؟ آخر یہ کب بدلے گا؟ اسلامی شریعت میں ظلم کے خلاف فوری اور سخت ترین سزائیں دی جاتی ہیں، جس سے معاشرے میں خوف پیدا ہوتا ہے اور جرائم کم ہوتے ہیں۔ عدل فاروقی کی مثالیں آج بھی تاریخ میں موجود ہیں، جہاں طاقتور سے بھی باز پرس ہوتی تھی۔ وہ ممالک جہاں اسلامی سزائیں نافذ ہیں، وہاں جرائم کی شرح نہایت کم ہے۔ آخر کیوں؟ کیونکہ وہ مجرم جانتا ہے کہ اگر وہ ظلم کرے گا تو اسے فوراً اور عبرت ناک سزا ملے گی۔ لیکن پاکستان میں انصاف کے تقاضے پورے نہیں ہوتے، اور یہی سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ جہاں اسلامی شریعت نافذ ہوتی ہے، وہاں جرائم کم ہوا کرتے ہیں۔ اگر اسلامی ممالک میں شرعی سزاؤں کی وجہ سے ہی ریپ اور جنسی جرائم کی شرح نہ ہونے کے برابر ہے۔ اگر ہم واقعی اپنی بہنوں، بیٹیوں اور ماؤں کو تحفظ دینا چاہتے ہیں تو ہمیں اسلامی شریعت کے نفاذ کے لیے آواز اٹھانا ہوگی۔ انصاف صرف قوانین سے نہیں، بلکہ ان پر عمل کرنے سے آتا ہے۔ آئیں ایک ایسے نظام کی جدوجہد کریں کہ جس میں شریعت کا قوانین نافذ العمل ہوں۔